بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ضمیر۔ آج ہمارے ساتھ امریکہ سے جو مہمان موجود ہیں، ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں ساجد تارڑ صاحب۔ ساجد تارڑ صاحب بین الاقوامی امور پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور خاص کر پاکستان کے سیاسی حالات پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ تو ساجد تارڑ صاحب کا اگر میں مختصر سا تعارف کرواتا چلوں تو یہ صدر ٹرمپ کی جو الیکشن کیمپین ہے 2020 ان کے ایڈوائزر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ میں مسلم فار ٹرمپ ایک تنظیم ہے اس کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے اور مسلم لیگ نون نے کل سارا جو ایک سیاسی ڈرامہ رچا ہے، جس طریقے سے نیب کے دفتر پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد میڈیا ٹاکس اور ساری صورتحال کے پیش نظر اب جو اس سارے ہنگامے کو ایک نئی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ساجد تارڑ صاحب، آپ کا وقت دینے کا سر بہت شکریہ۔ سر تھینک یو سو مچ، تھینک یو، آپ نے یاد رکھا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کل سارا ایک پولیٹیکل اور ایک سیاسی ہنگامہ ہوا نیب دفتر کے باہر، مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ مجھ پر حملہ کیا گیا۔ نیب جو ذرائع ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مریم نواز صاحبہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، نہ کہ ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ ایک ہجوم لے کر آئیں اور ہمارے دفتر کے اوپر آپ دھاوا بولیں۔ تو اس سارے معاجرے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون واقعی احتساب کے عمل سے بھاگنا چاہتی ہے یا پھر ان کے کچھ اور عزائم؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پچھلے آنے والے دنوں میں، آپ پورے 2 سال کے بعد پہلی دفعہ میں نے پاکستان میں اچھی چیزیں ہوتی دیکھی ہیں۔ میں وہ بتانا چاہوں گا بالکل آپ کے دیکھنے والوں کو۔ سب سے پہلے تو 2 جو فارن نیشنل جو تھے انہوں نے ریزائن کیا، ریزائن ان سے لیا گیا، سب سے پہلے وہ اچھی بات۔ اس کے بعد آپ موڈیز میں پاکستان کی ریٹنگ اوپر آئی، B کے قریب آئی، یہ بہت اچھی بات تھی۔ تیسری بات، نیب نے میرا خیال ہے 2 سال بعد یہ ڈیسیژن اچھا لیا کہ انہوں نے ایک تو بزدار صاحب کل پیش ہو رہے ہیں، اس کے بعد آج مریم صاحب کا نون لیگ کا اصلی چہرہ سامنے آیا، اس کے بعد یہاں بھی سننے آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب بھی نیب میں پیش ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو 25 کروڑ عوام 2 سال سے سوچ رہے تھے، جس مینڈیٹ پہ خان صاحب الیکشن جیت کے آئے تھے کہ باہر سے پیسہ، پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ اور پاکستان کے اندر سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لایا جائے گا، میرے خیال میں یہ پاکستان کے ایک نا امید قوم کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب میری دعا ہے کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے، اور جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ وہاں پہ، جس طریقے سے ان کے والد صاحب نے سپریم کورٹ پر جس طریقے سے اٹیک کروایا تھا، آج اسی سٹائل سے انہوں نے نیب پہ اٹیک کروایا ہے، اور اس سے نون لیگ کا چہرہ اصلی کھل کے سامنے آیا ہے، جس کو میں کنڈیم کروں گا۔ یہ اس ماڈرن سیولائزیشن 21ویں صدی میں آپ جا کے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے آپ گنڈے لجا کے انسٹیٹیوشنز پر اٹیک کریں، میں ان چیزوں کو سیریسلی کنڈیم کرتا ہوں۔ لیکن سر، آپ کسی بین الاقوامی قوانین میں یا قانون کی کتاب میں یا کسی بھی جگہ، کیونکہ آپ ایک لائر بھی ہیں سر، آپ کو یہ کہیں لگتا ہے یا آپ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ایک مجرم جو ہے، جو سزا جس کو جو ضمانت پر ہے، جس کو عدالت نے ضمانت دی ہوئی ہے، وہ آ کر اس طریقے سے جب اپنے ایک اور مقدمے میں پیش ہونے جا رہا ہے، پھر اس طریقے سے ہجوم لے کر جانا اور پھر جب میڈیا ٹاک کرنا، کہ کیا یہ سارے جو صورتحال ہے، یہ دنیا میں اس قسم کی کوئی مثالیں ملتی ہیں سر؟ یہ بالکل نہیں ملتی، سیولائز کنٹریز میں بالکل اس طرح نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کے دیکھنے والوں کو بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ نیب نے مریم نواز صاحبہ کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اندر اگر اکیلی آئیں تو ہم آپ کے بیان لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے اس سے ریفیوز کیا۔ ان کے جیالے ان کے ساتھ پتھر لے کر کھڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ اندر آئیں گے۔ یہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے اور یہ ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ میری انفارمیشن کے حساب سے FIR تیار ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف، کارکنوں کی، جو خاص کر میں تو خیر ان کو کارکنان تو نہیں کہوں گا، جو دہشت گرد ٹائپ لوگ ان کے ساتھ آئے تھے اور مختلف اضلاع سے آئے تھے، ان کے خلاف گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ کئی اور لوگوں کے نام FIR میں آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ اپنا ٹف سٹینڈ رکھیں، اس کو پریسیڈنٹ بنائیں کہ دوبارہ آئندہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ گورنمنٹ کے کسی انسٹیٹیوشن پہ اس طرح دھاوا نہ بولے۔ یہ ایک بہت غلط پریسیڈنٹ ہے، میں بالکل یہ کنڈیم کروں گا۔ جمہوریت اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ تو کھلم کھلا ایک وہ بدماشی یا کھلم کھلا دہشت گردی ہے۔ اس طریقوں کو سیاست نہیں کہا جا سکتا، یہ زیادتی۔ آج پاکستان کے ساتھ، نیب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میری فیلنگز ہیں
کہ نیب جو ہے وہ اس چیز کو سیریسلی لے, گورنمنٹ سیریسلی لے, پولیس اس کو سیریسلی ہینڈل کرے. اور 2-3 دن سے انٹیلیجنس کی رپورٹس تھی کہ کس طریقے سے اس دھاوے کی تیاری کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے اس کو سختی سے نپٹنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں یہ پورا جو سارا ایک ڈرامہ تھا, جو پورا سین کریٹ کیا گیا, یہ پری پلان تھا, یا جس طریقے سے یا کسی کو یہ میسج دینا تھا؟ اور جو مریم نواز صاحبہ جس طریقے سے خاموش رہی ہیں اور ایک دم ان کا فیلڈ میں آنا, پھر ایک جلوس لے کر جانا, اس کے بعد پھر میڈیا ٹاک کرنا, اور اس میڈیا ٹاک میں بجائے اس بات پہ میڈیا کو مطمئن کرنا یا میڈیا کو اس حوالے سے بتانا کہ یہ سارا ماجرا ہوا کیا ہے, وہاں پر ایک سیاسی جلسہ کرنا. تو یہ سارا کچھ کوئی پری پلان ہے؟ یہ اس حوالے سے کسی جانب کوئی مریم نواز صاحب کو کوئی اشارہ دیا گیا ہے؟ نہیں, میں نے آپ کو عرض کیا کہ انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں کہ 2 دن سے پلاننگ ہو رہی تھی اس چیز کی, اور یہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ لاہور کے نہیں تھے, یہ باہر سے گئے تھے. میں نے اسی چیز کی عرض کی ہے کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ کرائم ہے. یہ 2 دن سے تیاری تھی, اور اس کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹیں موجود ہیں, اور اسی حوالے سے ایف آئی آر جو ہے ابھی اس وقت لاہور میں جو ہے وہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں مجھے اگر واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے معلوم ہے, تو آن گراؤنڈ بھی ریالٹی بالکل اسی طریقے سے ہے. وہاں کی اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے, اور میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ نیب نے پھر بھی دروازے اپنے کھول کے کہا کہ آپ مریم صاحبہ کو کہ آپ اندر آ کے اگر رپورٹ اپنے سوالات کا جواب دینا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے لوگوں کے ساتھ آؤں گی. اس طرح تو پھر عدالتوں میں یا آفیسز میں جو شریف لوگ ہیں, شریف سیاستدان, وہ اس طرح تو نہیں جاتے. یہ اور اس کے بعد جلسہ اور یہ سارا کچھ جو ہے, یہ سارا پری میڈیٹیٹڈ تھا, یہ سارا پری پلان تھا, اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں بالکل. نیب اس سارے معاملے میں شہباز شریف صاحب بڑے خاموش رہے ہیں, نہ وہ پریس کانفرنس کا حصہ بنے ہیں, نہ وہاں پر بیٹھے ہیں, اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے, نہ اس ٹویٹ میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا کوئی نام لیا ہے. اور مریم نواز صاحبہ جب پریس کانفرنس کر رہی ہے تو وہاں پر ساری لیڈرشپ موجود تھی, لیکن شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے. تو سارا دن اتنا بڑا اگر انسیڈنٹ ہوا ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ اس ایشو کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اس نواز شریف ٹولے میں سے پھر بھی عقل مند ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کر کے ان کا یہ کافی تجربہ ہو چکا ہے. وہ قانون اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج نہیں کرتے. میرے خیال میں یہ بہت اچھی سمجھداری کا ایک وہ مظاہرہ کرتے ہیں. میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرتے کمپیریٹیولی نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ یا دوسرے. اور ہونا بھی ایسے ہی نہیں چاہیے. آپ اتنا عرصے سے آپ حکومت میں بار بار آ رہے ہیں, لیکن اپنے قوانین کو اس طرح اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, چیلنج نہیں کرنا چاہیے. آپ ایلیگیشنز ہیں, آپ یہاں ان کو سامنے رہ کے فیس کریں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا لندن جا کے چھپ کے جا کے بیٹھ جانا, یہ بھی کوئی ایک مدبرانہ فیصلہ نہیں ہے. لوگ اپنے ملکوں میں رہ کے اپنے چیلنجز کو فیس کرتے ہیں. یہ تو بہت ہی غلط پریسیڈنٹ ہے کہ جب بھی حالات آپ کے خلاف چل رہے ہوں تو آپ فوراً بھاگ کر آپ لندن چلے جائیں. یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے بالکل ایٹ آل. اور میں بلکہ اپریشیٹ کروں گا کہ نیب نے جس طریقے سے ابھی زرداری صاحب کے ان کے بھی کوسچن ان سے بھی کر رہے ہیں, یہ 2 سال لگے ہیں اس پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے, اور یہ ساری اچھی باتیں ہیں 25 کروڑ عوام کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک خوش آئند بات ہے, اور میں خود بڑا خوش ہوں. اور کیونکہ میں خود چاہتا تھا کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ہو, لا اینڈ جسٹس کا جو ہے وہ ایک ایسا ماحول بننا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سکون کا ساتھ لیں. ان کے ٹیکسز کے ساتھ اس طرح مذاق نہ کیا جائے, لوٹا نہ جائے. یہ بالکل ایک سیاست جو ہے وہ کاروبار بن چکا ہے. 10 کروڑ لگا کے آتے ہیں, 30 کروڑ کما کے جاتے ہیں. یہ دس از ناٹ سیاست, یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت از اے پبلک سروس. یہ تو لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے کرتے ہیں. سر آج جو مریم نواز صاحبہ کی جو ٹون تھی سر, اس میں کچھ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جو ان کا جو بیانیہ تھا خلائی مخلوق, ووٹ کی عزت ہو, آج نہ تو کسی اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ دیا گیا, نہ خلائی مخلوق کا ذکر کیا گیا. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ میسج دینا تھا یا کہیں نہ کہیں سے ہمدردیاں لینے کی یہ کوشش تو نہیں کی جا رہی سر؟ یہ بالکل مریم نواز, مجھے ان کی سیاست کی بالکل سمجھ نہیں آئی ہے. مجھے آج تک کوئی بھی ان کا آج بالکل جو کچھ انہوں نے کیا, یہ it was not a mature thing to do at all. میں بالکل یہ جو انہوں نے جس طریقے سے اس کو پلان کر کے اور جس طریقے سے پک اپ جو ہے ان پہ پتھر پیچھے سے لا کے پتھراؤ کرنا, یہ بالکل سمجھدارانہ عقل مندانہ اس طرح یہ سٹیپ نہیں تھا. اور اس کے بعد جو کچھ بھی کریں, اگر آپ گورنمنٹ کے ایک انسٹیٹیوشن کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ پوری گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ زیادتی کی ہے انہوں نے اپنے لیے بھی, انہوں نے اور آنے والے سیاستدانوں کے لیے بھی. انہوں نے
ایک غلط مثال چھوڑی ہے، اور بلکہ ان کو پتا ہے ان کے والد صاحب کے اوپر، سیاسی کیریئر کے اوپر سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا ایک بہت بڑا دھبا ابھی موجود ہے، اور آج بالکل انہوں نے اسی چیز کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے. It's not a good precedent in Pakistani politics. تو سر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار کس نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان میں، کہ ایک جانب نواز شریف صاحب سے ٹیلی فونک رابطے کرنا، دوسری جانب زرداری ہاؤس جانا اور بار بار کہنا کہ یہ حکومت کے لیے پلان ترتیب دینا، پھر ناراض ہو کے بیٹھ جانا، تو ساری صورتحال میں آپ مولانا فضل الرحمان کا کردار کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ذاتی طور پہ اوورسیز پاکستانیز اور پاکستانیز، میرے خیال میں جہاں تک میری ناقص رائے ہے، مولانا فضل الرحمان کو لوگ اب سیاست میں سیریس نہیں سمجھتے. ان کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ جو ان کو زیادہ بیڈنگ میں پیسے دیتا ہے وہ اپنی سیاسی سپورٹ لے کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے دھرنا، لوگوں سے پیسے لے کر دھرنا کیا، جس طریقے سے ماضی میں وہ اپنا کشمیر کمیٹی، کاما کمیٹی اور دوسری کمیٹیوں میں جس طریقے سے وہ لوگوں کو مذہبی طور پر بلیک میل کر کے ووٹ لے کر آتے ہیں ان علاقوں سے، اور پھر اس کے بعد اپنی سینیٹرشپ جس طریقے سے وہ بیچتے رہے ہیں ماضی میں، تو لوگ اب ان کو سیریس نہیں لیتے. یہ میں افسوس کے ساتھ، نو آفینس ٹو ریلیجیس آرگنائزیشنز، لیکن ان کے بارے میں جنرل پاکستان میں پاکستانیوں کی رائے اب یہی ہے کہ وہ مذہبی بیسس پہ اس علاقے سے ووٹ لے کر آتے ہیں اور پھر آگے اپنی سیاسی سپورٹ کو بیچتے ہیں، چاہے وہ دھرنا ہو، چاہے سینٹ کے ٹکٹ ہو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو. اب میرے خیال میں پاکستانی ان کو زیادہ سیریس نہیں لیتے، وہ ایک مذاق ہی بن چکے ہیں میرے ذاتی خیال میں. تو سر یہ جو اپوزیشن ہے جن میں ایک اعتماد کا بہت زیادہ فقدان نظر آ رہا ہے، پیپل پارٹی کو دیکھیں، مسلم لیگ نون کو دیکھیں اور مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، تو ایسی ساری صورتحال میں جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت مخالف تحریک چلانے جا رہے ہیں، جو باتیں کی جا رہی تھی کہ عید کے بعد ایک بہت بڑی تحریک چلے گی، آپ کو وہ تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے سر؟ نہیں، میں اس تحریک کو چلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. بالکل اپوزیشن اس صلاحیت میں نہیں ہے، اس جگہ پہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکے، باہر نکال سکے. نمبر ایک، اس وقت پاکستان کی صرف ایک ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب اپنے گھر کی صفائی کر لیں. صرف خان صاحب اگر اپنی کیبنٹ کی صفائی کر لیں تھوڑی سی، وہاں پہ میچور لوگوں کو لے کے آ جائیں، تو میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے 5 سال ٹرم پورے کریں گے. کیونکہ خان صاحب نے دیکھیں، اگر خان صاحب نے اچھا نہیں کیا تو انہوں نے برا بھی نہیں اتنا کیا، اگر انہوں نے اچھا نہیں کیا تو اتنا لوٹا بھی نہیں ہے پاکستان کو. لوگ ابھی تک ان سے پر امید ہیں، لوگ ابھی ان سے ہوپ رکھتے ہیں، اور خان صاحب اپنی فرسٹریشن کا 1-2 دفعہ خود بھی اظہار کر چکے ہیں ٹیم کے حوالے سے. لیکن اگر خان صاحب ایک اچھی ٹیم ابھی بھی تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کی بہتری اسی چیز میں ہے کہ خان صاحب، باجوہ صاحب دونوں مل کے اس بڑی اچھی ایک آئیڈیل ٹیم ہے، اپنے 5 سال پورے کریں. اور پاکستان جس طریقے سے آج موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ بھی کی ہے، پاکستان جس طریقے سے کرونا کو کنٹرول کیا گیا، جس طریقے سے دوسرے ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان مستحکم ہو رہا ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے. پاکستان کا امیج ویسٹ میں پہلے سے بہتر ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر تھوڑی سی صفائی کی ضرورت ہے، وہ اگر کر لی جائے اور یہ ٹیم اپنے 5 سال پورے کرے، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا میری نظر میں. اور دوسرا، اپوزیشن دونوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے کاف لیگ ہو، لوگوں نے ان لوگوں کو آزما رکھا ہے. ان لوگوں نے پہلے ماضی میں کس طریقے سے پاکستان کو لوٹا، اور پھر جس طریقے سے یہ بھاگ جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو ہماری تھرڈ پارٹی کا ایک تجربہ تھا، اس کو کامیاب ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو سر یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ وہی باجوہ ڈاکٹرین کا حصہ سر ہے؟ میرے خیال میں باجوہ صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ، اور باجوہ صاحب اور خان صاحب ایک بہت اچھی ٹیم ہے. میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے لیے خوش قسمتی تھی کہ یہ تینوں چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں. باجوہ صاحب از اے ویری سنسیئر سولجر آف پاکستان اگر مجھ سے پوچھیں، اور بڑے مدبرانہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنا پاکستان میں اپنا اثر و رسوخ مینٹین کر رہے ہیں، از اے ویری آئیڈیل سچویشن. خان صاحب جس طریقے سے پاکستان کا امیج انہوں نے چینج کیا باہر انٹرنیشنل لیول پہ، وہ ایک قابل ستائش ہے. کشمیر کی نمائندگی جو انہوں نے کی وہ بھی قابل ستائش ہے. لیکن ان ہاؤس صفائی کی ضرورت ہے. کچھ لوگ جو ان کے ساتھ دوسرے پارٹیوں کے ریجیکٹڈ ہیں، ان کو اب خدا حافظ کہنے کا ٹائم آ چکا ہے. انہیں چاہیے کہ اب اچھے اور صاف ستھرے لوگ ساتھ لیں، اور اگر نہیں ملتے تو خود وہ منسٹریاں چلا لیں، بجائے کہ ایسے لوگوں کو باہر چھوڑا جائے جو ان کے لیے سیاسی طور پر بھی
गड़े खोद रहे हैं और वैसे भी करप्शन में इन्वॉल्व है। बिलखसूस मेरा इशारा फॉरेन नेशनल्स और अनइलेक्टेड लोग जो उनके आसपास हैं उनकी तरफ है। तो लेकिन मेरी जाती ख्वाहिश यही होगी कि खान साहब अपने 5 साल पूरे करें, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। सर, अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर आप बताएं कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल आप किस हवाले से देख रहे हैं पॉलिटिकली सर? देखिए, दोनों उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके हैं कि उनका सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब उनके लवाकीन बिलावल साहब, मैं उनके हक में नहीं हूं। वो एक इस तरह है जिस तरह आर्मी जनरल का बच्चा पहले दिन ही आर्मी जनरल बन जाए, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो उर्दू भी नहीं बोल सकते। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी फैमिली में उनके अपने इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं, उनमें मैच्योर कोई नहीं है। और उनको एक बड़ी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो एमएनए का टिकट भी अपने 10 जिलों में से लाहौर के आसपास अपने सिर्फ रिश्तेदारों को देते हैं, सारी मिनिस्ट्रियां अपने रिश्तेदारों को देते हैं, और फिर लूट मार के लिए जिस तरीके से वो एक्सपर्ट लोग ला के वो करते हैं, और जिस तरीके से ये दोनों पार्टीज को चाइना और टर्की की किक बैक्स का जो नशा लग चुका है, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक है।